شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ سوتے ہوئے خراٹے لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ نہارمو دہی استعمال کرنے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، طاقت آئے گی۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ لو، آرام آئے گا۔ جو عورتیں بدن پر موٹے موٹے بالوں سے پریشان ہوں وہ گرم چیزیں کم کھایا کرے۔ نلکے کے ٹھنڈے پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لو، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کر لی جائے تو ان کی نشو و نما کم ہو جاتی ہے۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کر لیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پھول گوبھی کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیاں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ گھر میں رزق کی تنگی لانے والے کام: جس گھر میں پرندوں کے لیے کھانا پانی نہ رکھا جائے، گھر میں آئی بلی کو پتھر مار کر بھگانا، گھر میں عورت کا اونچی آواز سے بولنا، جس گھر میں والدین کی نافرمانی ہو، جس گھر کی عورتیں پردہ نہ کرتی ہوں، کولیسٹرول کی بیماری ہو تو السی کے بیجوں کو گرم پانی کے ساتھ کھا لو، یہ کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتے۔ اندھیرے میں موبائل فون استعمال کرنے سے چہرہ وقت سے پہلا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پھل کھانے سے قبل دھوتے نہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت ٹانگیں دکھتی ہوں تو ٹھنڈی چیزیں استعمال بہت کم کرو۔ سلاد کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ہلدی پانی میں شامل کر کے پی لیا کرو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ ٹماٹر روزانہ کھا لینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ آلو کم استعمال کرنے چاہیے کیونکہ آلو بادی ہوتے ہیں۔ جو عورتیں اپنی غذا میں روزانہ دودھ دہی استعمال کریں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ سیب کے پودے کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کرتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگر ماں کا وزن حمل کے دوران زیادہ بڑھ جائے تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے۔ اگر زیادہ کھانا کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر کھا لو۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر منہ پر رگڑ لو، جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اور واک ضرور کیا کریں۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کریں۔ رات کو سونے سے قبل چند دانے خشک آلو بخارا کھا لو۔ پیٹ سے جڑے مسائل دور ہوں گے، یہ معدے کی تیزابیت اور قبض کو ختم کرتا ہے۔ جون کا پانی پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہر سبزی کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ دمے کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ اس سب گھول کا چھلکا نہارمو پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کرو، اس سے موٹاپا بہت جلد آتا ہے۔ آم دودھ میں ڈال کر پی لینے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو کیڑوں مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے 3 کھجور روزانہ کھا لیا کرو۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے خود کو موبائل سے دور رکھیں۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگایا کرو، کبھی بال روکھے اور خشک نہیں ہوں گے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔
اگر آپ کے بال زیادہ جھڑتے ہوں تو بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے دھویا کرو، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی رگیں تیز ہوتی ہیں۔ نہارمو ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پیا کرو، تازہ رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال سفید نہ ہوں اور ہمیشہ کالے رہیں تو سر پر مولی کا رس لگائیں، اس سے بال سفید نہ ہوں گے۔ بھیڑ کا گوشت کھاؤ، ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ منہ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملیٹھی کھایا کرو۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ جس انسان کو ہو وہ اچار کھانے سے گریز کرے۔ موٹاپا بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سافوف اور ہم وزن کالی مرچیں ملائیں، اس کے ساتھ لیمو اور شہد، صبح نہارمو پئیں۔ صبح کے وقت سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے انسان دشمنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت فکر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق کی تلاوت حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت منافقت سے بچاتی ہے۔ سورہ والناس کی تلاوت وسوسوں سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت قیامت کے دن پیاس بجھائے گی۔ سورہ السجدہ قیامت کے دن پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی۔ سورہ دخان مغفرت کرتی ہے۔ سورہ نبا بصارت میں اضافہ کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورہ کاف کی تلاوت جمعہ کے دن کرنے سے چہرہ روشن ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھ لینا برکت اور چھوڑنا حسرت ہے۔ سورہ حشر اللہ کی عظمت بیان کرتی ہے۔ سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی صداقت اور گواہی ہے۔ سورہ شمس بد زبان آدمی کی بد زبانی دور کرتی ہے۔ آج میری شادی تھی اور ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی ہزاروں ارمان تھے، اور میں بس یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر بہت ہی پیار اور محبت کرنے والا ہو، عزت کرنے والا ہو۔ میں پارلر میں تیار ہوتے ہوئے بس یہی دعائیں کر رہی تھی۔ پارلر والی نے مجھے تیار کر کے کہا، بیٹا آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھتے ہی ہوش کھو دے گا، تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں شرما گئی۔ میں پارلر سے ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ میرج ہال کی طرف جا رہی تھی جب کار ایک سگنل پر رکی۔ میں نے وقت گزاری کی خاطر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ایک منظر دیکھ کر میں چونک گئی۔ ہمارے ساتھ جو گاڑی تھی اس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا بیٹھے تھے۔ حیرانی والی بات یہ نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ وہ لڑکی میری نند تھی۔ اس وقت تو اسے میرج ہال میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے اماں نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ بارات آ چکی ہے، تو یہ اس وقت اس لڑکے کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہے، اور آخر یہ لڑکا کون ہے؟ میری نند نے اس وقت پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور وہ جس طرح آرام اور سکون سے بیٹھی تھی اس سے لگتا تھا کہ اس کا شادی میں آنے والا کوئی موڈ نہیں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسی گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی جب اچانک سگنل کھل گیا۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، کیونکہ اب وہ گاڑی دوسری طرف مڑ گئی۔ میں بہت ہی حیران و پریشان ہو گئی، اسی طرح الجھی ہوئی تھی۔ میں میرج ہال پہنچی اور کچھ ہی دیر میں میرا نکاح شروع ہو گیا۔ سارا وقت میں اپنی نند کو تلاش کرتی رہی تھی، مگر وہ کہیں نظر بھی نہ آئی۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ میری نظروں کا دھوکہ نہیں تھا، میں نے سچ میں ہی اسے دیکھا تھا۔ میں نے نکاح کے بعد اپنے شوہر کو کہا کہ اپنی بہن کو تو بلائیے، مجھے مبارکباد بھی نہیں دی اس نے۔ میرا شوہر کہنے لگا، اچھا میں اسے تلاش کر کے لاتا ہوں، یہیں کہیں مہمانوں میں بیٹھی ہوگی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ نہیں ملے گی، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب شوہر کے ساتھ اسے آتے دیکھا۔ اس وقت وہ کوئی اور لڑکی لگ رہی تھی۔ پیروں تک آتی فراق کے ساتھ سجی سنوری وہ واقعی میں اس گاڑی میں تھی یا نہیں؟ مجھے شک ہونے لگا تھا، مگر یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے کوئی سوال جواب کرتی، اس لیے مسکرا کر اس سے ملنے لگی۔ تاہم میرے دل میں شک بیٹھ چکا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میری رخصتی ہوئی تو وہ میرے شوہر کو کہنے لگی، بھائی آپ بھابھی کے ساتھ ایک گاڑی میں چلے جائیے، میں دوسری کار میں آ جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میرے شوہر نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا اور کہنے لگا، تم جانتی ہو نا، تم 2 منٹ بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، مجھے فکر ہونے لگتی ہے۔ میری نند مسکراتے ہوئے گاڑی کے اندر بیٹھ کے
میں ان بہن بھائیوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں ہونے والی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر دن میں کیا چل رہا تھا، مگر میں ناکام ٹھہری، مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ گاڑی گھر کے آگے رکی، میری نند ہی مجھے کمرے میں چھوڑنے آئی، مجھے بیڈ پر بٹھا کر کہنے لگی، بھائی کو آج کی رات اس کمرے سے باہر مت نکلنے دینا ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ اس کے عجیب و غریب لہجے اور الفاظ پر میں دنگ تھی اور میں چپ ہو گئی، لگتا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ بھلا شادی کی پہلی رات شوہر بیوی کو کہاں چھوڑ کر جائے گا؟ وہ مجھے عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میرا شوہر اندر آیا، وہ بہت ہی جلدی میں تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی دروازے سے ہی ایک ڈبی نکالی اور مجھے دے کر کہنے لگا، اس میں تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، صبح بات کریں گے۔ وہ بات ختم کر کے کمرے سے جا چکا تھا اور میں ساکت رہ گئی۔ یہ سب آنا فنا ہوا تھا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع تک نہیں مل سکا تھا۔ مجھے بے اختیار اپنی نند کی باتیں یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنے پاس رکھنا، کہیں باہر مت جانے دینا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اسے معلوم تھا کہ میرا شوہر کہیں جانے والا ہے۔ یہ سب سوالات میرے ذہن میں شک پیدا کر رہے تھے کہ میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہونے والا۔ میں انہیں ابھی ٹھیک سے جانتی تک نہ تھی۔ نند سے بھی سرسری سی 2-4 ملاقاتیں ہوئی تھی اور میں اس کو بھی ابھی تک سمجھ نہ پائی۔ دوسری طرف میرا شوہر تھا، اسے میرے پاس بیٹھنا چاہیے تھا، جبکہ وہ تو مجھے چھوڑ کر جانے کہاں جا چکا تھا۔ یہ شادی رشتے والی خالہ کے توسط سے ہوئی تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر سسرال والوں کا جھنجٹ نہ ہو۔ خاندان میں تو میرے جوڑ کا رشتہ تھا نہیں، اور آس پاس سے جو لوگ رشتے کے سلسلے میں آتے تھے انہیں میری ماں خود منع کر دیتی، کیونکہ اماں کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ایسے لڑکے سے بیاہوں گی جو کھاتا پیتا ہو اور اکیلا ہو تاکہ میری بیٹی راج کرے۔ میری ماں نے 20 سال جوائنٹ فیملی سسٹم میں گزارے تھے اور روز لڑائیاں ہوتی تھی۔ دادی یعنی کہ اماں کی ساس اور دیورانی جٹھانی نے اماں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ ہم جتنے سال بھی اکٹھے رہے تھے ہمیں ذہنی سکون حاصل نہ تھا۔ کبھی پھپھو لڑنے پہنچ جاتی تو کبھی چچی یا تائی، ذرا سی بات پر گھر میں ہنگامہ مچ جاتا۔ اس صورتحال میں میری ماں ابو سے علیحدہ ہونے کو کہتی، مگر ابا کو اپنے رشتہ داروں سے جدا ہونا اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے خود اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن میری بڑی بہن کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آئے تھے اور یہ بات چچی اور تائی کو گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر گھر میں لڑائی شروع کر دی اور اونچی آواز میں میری بہن پر جھوٹے الزام لگانے لگی۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے اور ہماری بہت ہی خواہش تھی کہ باجی کی شادی وہاں ہو جائے، مگر ان لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کو ہمارے گھر کا ماحول پسند نہیں۔ اس دن ابا کو احساس ہوا کہ اب علیحدہ ہونا بہتر ہے، پھر ہم الگ کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میری بہن کی شادی ہوئی، مگر وہ بھی بہت ہی بڑے خاندان میں گئی تھی بیچاری۔ ہر وقت اپنے سسرال والوں کے مظالم پر روتی اور ہمیشہ ہی کڑتی تھی۔ اسی لیے اماں نے فیصلہ لیا کہ میری شادی وہیں کرے گی جہاں پر لڑکا اکیلا ہو۔ بہت سے اچھے رشتے اماں نے اسی وجہ سے مسترد کیے، حالانکہ ابا کہتے کہ انجان اور غیر لڑکا جو اکیلا ہو ہم اس پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں، اپنی بیٹی اس کو سونپ دیں، مگر اماں کی ضد کے آگے وہ بھی ہار مان گئے۔ پھر یہ رشتہ ملا، لڑکے کی ایک ہی بہن تھی اور وہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اماں کو یہ رشتہ بہت پسند آیا، اس لیے رشتے والی سے کہا جو بھی ہو میری بیٹی کا وہیں رشتہ پکا کرواؤ۔ نصیب میں یہی تھا، اس لیے میری یہاں پر شادی ہوئی۔ میں نے اماں کو کہا بھی تھا کہ انجان لوگ ہیں، اس لیے اچھی طرح سے پتہ کروا لی، مگر اماں نے یہ زحمت نہ کی، اور اماں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ شادی کی پہلی رات مجھے یوں چھوڑ کر میرا شوہر کہاں گیا۔ ایسا تو تبھی ہوتا ہے نا جب وہ دوسرے کسی غلط کام میں ملوث ہو۔ ساری رات میری پریشانی میں گزری، میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ آخر تک نہ آیا۔ فجر کی اذانیں ہوئی تو میں نے یہی سوچا جب فجر کی اذانیں ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں جا کر اپنی نند سے پوچھتی ہوں، اسے تو پتہ ہوگا اس کا بھائی کہاں ہے۔ میں نے اپنی نند کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور یہ دیکھ کر میرے چہرے کے رنگ اڑ گئے، کیونکہ دروازہ میرے شوہر نے کھولا تھا۔ میں ایک دم چونک گئی، وہ اپنی بہن کے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا، گھبرا کر مجھ سے پوچھنے لگا، تم یہاں؟ میں غصے میں بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت مجھے سخت غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کے کمرے میں کیوں تھا۔ مجھے غلط نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی فضول قسم کے خیالات میرے دماغ میں شک پیدا کر رہے تھے۔ میرا شوہر میرے پیچھے پیچھے چلا آیا اور کہنے لگا، میری بہن بیمار ہے، تھوڑی سی نفسیاتی بھی ہے،
اسے رات کو دورے پڑتے ہیں اور وہ اکثر اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے مجھے رات کو اس کے پاس رکنا پڑتا ہے تاکہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ میرے شوہر کے یہ کہنے پر میں شرمندہ ہو گئی، وہ کتنا اچھا اور خیال کرنے والا ہے، اور میں اس پر شک کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی بہن بھی اٹھ گئی، سارا دن میری نند کے ساتھ ساتھ رہتی، ولیمے کے اختتام تک میرے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ وہ جس طرح سے ہنس رہی تھی، مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی، وہ دیکھ کر ہرگز بھی نہیں لگتا کہ وہ نفسیاتی ہو سکتی ہے۔ رات کو پھر میرا شوہر یہی کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا کہ مجھے اپنی بہن کے کمرے میں ہی سونا پڑے گا۔ وہ چلا گیا اور میں سوچنے لگی، اسے اگر اپنی بہن کا خیال رکھنا تھا تو پھر شادی کیوں کی؟ ایسا بھلا کب تک چلتا رہے گا؟ کیا وہ روز یوں ہی رات کو اپنی بہن کے کمرے میں جا کر سویا کرے گا؟ اگلی رات بھی یہی ہوا۔ آج تیسرا دن تھا اور میں اس صورتحال سے بری طرح سے تنگ تھی۔ میں نے جا کر اپنی نند کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، مگر شاید وہ دونوں بہت ہی گہری نیند سوئے تھے۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ مجھے بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں اس پر برس پڑی اور پوچھا کہ کل رات تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، میں گہری نیند میں تھا اس لیے پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنی بہن کے کمرے میں سوتے ہو تو دروازہ لاک کیوں ہوتا ہے؟ دروازہ کھلا رکھا کرو۔ میرے سوال پر وہ بخلا گیا اور گھبرا کر کہنے لگا، تمہیں بتایا تو تھا اسے دورے پڑتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت کے پیش نظر مجھے لاک لگانا پڑتا ہے۔ میں اسے اب کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا، تمہیں یہی ڈر ہے نا، تو میں تمہاری بہن کے ساتھ سو جایا کروں گی، اس کا خیال رکھوں گی، تم کمرے میں رہو۔ میرے یوں کہنے پر وہ شدید غیر آرام دہ دکھائی دیا۔ کہنے لگا، ابھی نہیں، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کسی کو اس کے پاس یا اس کو کسی کے پاس نہیں رہنے دے سکتا۔ میں رونے لگی، مگر میرے شوہر نے مجھے چپ نہیں کروایا اور چلا گیا۔ میری نند کمرے میں آئی اور مجھے چپ کروانے لگی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں نے تو رات کو بھائی کو کہا تھا کہ بھابھی دستک دے رہی ہے، دروازہ کھول دیں، مگر بھائی نے ہی منع کر دیا۔ وہ بہت ہی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں رات کو دورے پڑتی ہیں، اسی لیے تمہارا بھائی تمہارے کمرے میں سوتا ہے؟ وہ میری باتیں سن کر ڈر گئی، کچھ کہتے کہتے رکی، پھر بھاگ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا یہ رویہ ناقابل فہم سا تھا۔ ایسا کیا راز تھا؟ میرا شوہر گھر پر ہی تھا اور میرے ساتھ رہنے کی بجائے سائے کی طرح اپنی بہن کے ساتھ ہی تھا۔ یہاں تک کہ میری دوست نے ہم میاں بیوی کو دعوت پر بلایا تو وہ مجھ سے کہنے لگا، تم اکیلی چلی جاؤ، اور اگر میرا جانا اتنا ہی ضروری ہے تو میری بہن بھی ساتھ جائے گی۔ حالانکہ اس کی بہن ہرگز بھی ساتھ نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے ساتھ لے جانے سے منع کیا، مگر جانے میرے شوہر کو کیا مسئلہ تھا کہ وہ اسے بھی ساتھ لے کر گیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری نند میرے شوہر سے کافی ڈرتی ہے، اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ میرا شوہر اس پر بہت سختی کرتا ہے۔ اس کے پاس موبائل تک نہیں تھا اور اس کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ سارا دن اور ساری رات میرا شوہر بھی اس کے آگے پیچھے گھومتا اور مجھے تو جیسے اس گھر میں لا کر بھول ہی گیا تھا۔ میں نے ایک دن اسے کہا کہ تمہاری بہن کو دورے پڑتے ہیں تو چلو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، مگر میرا شوہر کہنے لگا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کو دوا کھلا رہا ہوں۔ اس دن دونوں بہن بھائی کہیں گئے ہوئے تھے کہ مجھے ایک دم اپنی نند کے کمرے کی تلاشی لینے کا خیال آیا۔ میں اس کے کمرے میں گئی، نہ تو کوئی گولیاں ملی نہ ہی کوئی رپورٹ۔ پھر کیا میرا شوہر مجھ سے جھوٹ کہہ رہا تھا؟ اگر وہ اس کا علاج کروا رہا تھا تو دوا کے پتے یا کچھ تو ایسا ملتا جس سے یہ ثابت بات ہوتی۔ مجھے اپنے شوہر پر پکا یقین ہو گیا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ دروازہ لاک نہ کرے، مگر اس نے میری وہ بات بھی نہ مانی۔ تو اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس کے کمرے کی چابی چھپا لی، اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ دونوں شام کو واپس آئے۔ میرے شوہر نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ اب تمہاری پریشانی بہت ہی جلد ختم ہو جائے گی، صرف کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ میری نند کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روتی ہوئی آئی ہے۔ رات کو میرا شوہر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد میں اٹھی اور ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں نے آہستہ سے لاک کھولا اور اندر کمرے میں قدم رکھے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ میں نے دیکھا میرے شوہر نے میری نند کو زنجیروں سے باندھ رکھا ہے اور اس کا سر اپنے ساتھ میں لے کر سو رہا ہے۔ میری نند شاید جاگ رہی تھی، مجھے دیکھ کر اشارہ کر کے باہر جانے کا کہنے لگی۔
میں اسے یوں دیکھ کر دنگ تھی اور اپنے شوہر کو جگا کر پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، مگر اس کے ہاتھ جوڑنے پر میں باہر آئی۔ تجسس کے مارے میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ میرے شوہر نے آخر اپنی بہن کو یوں باندھ کر کیوں رکھتا ہے، کیا وجہ تھی اس سب کے پیچھے۔ صبح ہوتے ہی میں نے بہانہ بنا کر نند کو اپنے کمرے میں بلایا، اس سے پوچھا کہ رات کو جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب کیا تھا، تو میری نند روتے ہوئے کہنے لگی، جب سے امی اور بابا کا انتقال ہوا ہے میرے بھائی کا رویہ مجھ سے بدل گیا ہے۔ وہ اس ساری پراپرٹی پر اپنا حق سمجھتے ہیں اور روز مجھ سے کہتے ہیں اپنے حصے کی دولت میرے نام کرو، میں منع کرتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں اور مجھ پر تشدد کرتے ہیں۔ رات کو بھی مجھے زنجیروں سے باندھتے ہیں تاکہ مجھے تکلیف پہنچے۔ میں نے کئی بار کہا کہ مجھے جانے دے، مجھ پر ظلم نہ کریں، مگر وہ آہستہ آہستہ میری جان لینے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ رونے لگی تھی اور یہ سب سن کر میرا تو وہ حال ہو گیا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرا شوہر اس قدر شفاق اور عیار ہو سکتا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اگر میں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ نہ چکی ہوتی تو شاید نند کی باتوں پر یقین نہ کرتی، مگر اب ساری حقیقت کھل کر سامنے تھی۔ میری نند مجھ سے لپٹ کر اور رو کر کہنے لگی، بھابھی مجھے یہاں سے کہیں بھیج دیں، میری جان بچا لے، میری جان بچا لے۔ میں اس کو کیا کہتی، چپ کروایا اور سوچ میں پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں۔ میرا شوہر تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے اپنی بہن کا رشتہ طے کیا ہے، کل میں اس کو لڑکا دکھانے کے لیے لے جاؤں گا، اگلے جمعے کو میں اپنی بہن کو رخصت کر دوں گا۔ میں یہ سن کر ہکا بکا تھی۔ میری نند تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی کہ یہ اس کا رشتہ کسی امیر بوڑھے سے کروا رہا تھا اور بدلے میں اس بوڑھے سے پیسے مانگے تھے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ لڑکے سے رشتہ کیا ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ میرا شوہر کہنے لگا، میں بس یہی چاہ رہا ہوں کہ اپنی بہن کا فرض ادا کروں تاکہ اپنے ماں باپ کے سامنے سرخ روح ہو سکوں۔ میرے شوہر کا انداز تو یہ کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی بہن سے بہت محبت ہے، جبکہ اصل کہانی تو کچھ اور تھی۔ یہ دونوں بہن بھائی ہی عجیب تھے، جانے سچا کون تھا اور جھوٹا کون۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اس لڑکے کی باقاعدہ تصویر بھی دکھائی تھی جس سے وہ نند کا رشتہ طے کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ لڑکا نند کا ہی عمر کا تھا اور خوش شکل بھی تھا۔ میں نے جب یہ بات اپنی نند کو بتائی تو کہنے لگی، بھائی جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے ایک بوڑھے آدمی سے میری شادی طے کی ہے تاکہ میرے بدلے اسے بزنس میں فائدہ لے سکے۔ مجھے بیچنا چاہتا ہے، میں کیا کروں بھابھی؟ میں بھلا اس کی کیا مدد کرتی؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا، میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں تو تم کہاں جاؤ گی؟ کہنے لگی، میں اپنی دوست کے گھر جاؤں گی، وہ ایک وکیل ہے، مجھے بچائے گی۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں، ورنہ اس کو اب تک مدد کے لیے بلا چکی ہوتی۔ میں نے اسے اپنا فون دیا، وہ اپنی دوست سے بات کر لے۔ یہ طے ہوا کہ میرا شوہر کو نیند کی گولیاں دودھ میں ملا کر سلا دوں گی۔ یہ ہوا کہ میں اپنے شوہر کو نیند کی گولیاں دودھ میں ملا کر سلاؤں گی اور کسی بہانے اسے رات کو اپنی گاڑی میں چھپا کر اس کی دوست کے گھر ڈراپ کروں گی، کیونکہ ڈرائیور کو بھی ہدایت تھی کہ شوہر کی طرف سے کہ وہ اکیلی کہیں باہر نہیں جا سکتی۔ میں نے پلان پر حامی بھر لی۔ رات کے 10 بجتے ہی میں نے اپنے شوہر کو دودھ کے گلاس میں نیند کی گولی دی۔ آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا تو وہ سو گیا تھا۔ یہ موقع بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے نند کو کار کی پچھلی سیٹ پر چھپنے کو کہا اور چوکیدار کو کہا کہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، دروازہ کھولے۔ اس نے جلدی سے گیٹ کھولا اور میں گاڑی کو سڑک پر لے آئی۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک گھر کے سامنے موجود تھے۔ میری نند کہنے لگی، بھابھی آپ گھر چلی جائے ورنہ پھنس جائیں گی، مگر میں اسے بحفاظت اندر تک چھوڑ کر آنا چاہتی تھی اور اس کی دوست سے مل کر اس کو کچھ کہنا چاہتی تھی کہ میری نند کا وہ خیال رکھے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤں گی اور اپنے ماں باپ کو اپنے شوہر کی ساری اصلیت بتاؤں گی۔ جو اپنی بہن کا نہیں تھا وہ میرا کیسے ہوتا؟ ابھی میں دروازے سے باہر ہی نکلی تھی کہ گیٹ کھلا اور ایک لڑکا باہر آیا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میں ایک دم چونک گئی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جس کو میں نے اپنی شادی والے دن اپنی نند کے ساتھ کار میں دیکھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جس قدر میری نند پر سختی ہے وہ کوئی اور لڑکی ہوگی اور میرا وہم ہوگا، مگر ابھی اس لڑکے کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ میری نند دوسری طرف سے نکل کر مجھے کہنے لگی، بھابھی یہ میری دوست کا بھائی ہے، میں اندر چلی جاتی ہوں، آپ گھر چلی جائیں۔ مجھے مسلسل کچھ غلط ہونے کا احساس تھا۔ میں ایک دم فیصلہ کیا اور نند کو کہا، گاڑی میں بیٹھو، ہم واپس جا رہی ہیں۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بھاگ کر اس لڑکے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، سوری بھابھی، مگر میں واپس نہیں جا سکتی، میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اسی کی خاطر جھوٹ بول کر آپ کو یہاں لائی تھی۔
وہ لڑکا ہنسنے لگا اور اسے پیچھے کر کے بولا، مگر مجھے تو تمہاری بھابھی پسند آئی ہے، ایک کے ساتھ ایک فری۔ میں گھبرا گئی، یہ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ نند بھی چونک گئی۔ وہ لڑکا کہنے لگا، میں تو تمہیں دھوکہ دے رہا تھا اور اب دیکھو تمہارے ساتھ تمہاری بھابھی بھی پھنس گئی۔ میں پلٹ کر بھاگنے لگی مگر وہ میرے سامنے آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر مجھے اندر لے جانے لگا۔ میری نند اس کو روکا تو اس نے آواز دے کر 2 لڑکے اور بلائے۔ مجھے ان لوگوں کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے، میں نے یہاں آ کر بڑی غلطی کی تھی۔ وہ ہمیں کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ اسی وقت پولیس کے سائرن کی آواز آئی۔ پولیس کے ساتھ اپنے شوہر کو آتے دیکھ کر میں نے شکر ادا کیا۔ پولیس ان لڑکوں کو پکڑ کر لے گئی۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو تو میں نے نیند کی گولیاں دی تھی، پھر وہ یہاں پر کیسے آئے؟ میرا شوہر کہنے لگا، یہ میری بہن کئی مہینوں پہلے اس لڑکے کے پیار کے جال میں پھنس گئی۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے لڑکے کی معلومات کروائی۔ پتا چلا کہ دھوکے باز ہے، اسے سب بتایا، مگر اس نے یقین نہیں کیا، الٹا اس کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک کیا اور گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کی۔ تب تک میری شادی کا دن آ گیا، اس لیے میں نے اس پر سختی کی اور اس کے کمرے میں اسے باندھ کر سونے لگا، کیونکہ یہ دوبارہ بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک آوارہ لڑکے کے ہاتھوں یہ اپنی زندگی برباد کرے۔ اس نے تمہیں جو بھی بتایا سب جھوٹ تھا۔ کل جب تم لوگ پلان بنا رہے تھے تو میں نے سن لیا تھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ جو تم لوگ کرنا چاہتے ہو میں تمہیں کرنے دیتا ہوں، تاکہ تم لوگوں کو جب سب کچھ پتہ چلے گا تو شاید عقل آئے گی۔ انسان کو جب تک کوئی ٹھوکر نہ لگے تو وہ باز نہیں آتا۔ اس لیے میں تم لوگوں کو جانے دیا اور وہ گولیوں والا دودھ میں نے پھینک دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں کچھ ایسا ہوگا جو ہو رہا تھا، اس لیے میں پولیس کے ساتھ پیچھے آیا۔ سب کچھ سن کر میں بھی شرمندہ تھی اور میری نند بھی شرمندہ تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بھائی مجھے معاف کریں، میں واقعی میں اس لڑکے کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کرنے چلی تھی۔ مجھے اس دھوکے نے سمجھا دیا کہ اپنوں کے علاوہ کوئی سگا نہیں ہوتا۔ اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور ہم نے اسے معاف کیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہی بہت تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم نے اس کا نکاح کر دیا۔ آج وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے اور میں بھی۔ میرا شوہر ایک اچھا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا انسان بھی تھا۔